چلیں جی، اب آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 2 پہ۔ حمد کے بارے میں بھی ہم جان گئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ نظم جو ہے ایک خاص عنوان کے تحت موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نظم پڑھیں گے، اور نظم کو پڑھنے کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نثر کی نسبت اس کے لکھنے اور پڑھنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کا بھی ہمارا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ پہلا ہمارے پاس مصرع آ گیا، اور جب 2 لائنوں کو ملایا تو اس میں ہمارے پاس شعر آ گیا۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، یعنی خدا جو ہے وہ خالق و مالک جو ہے وہ سب کا ہے اور سب کا پیارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اور بڑی شان و شوکت والا جو ہے ہمارا خدا ہے۔ مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، اور یہ جو پھول ہے باغوں میں جو ہمیں ہر طرف پھول نظر آتے ہیں اور اس سے جو خوشبو بکھیرتی ہے، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ خوشبو جو ہے، یہ مہکتے ہوئے پھول جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے، اور یہ دریا جو ہے، سمندر جو ہے اپنے رفتار سے بہہ رہی ہے، یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اور یہ سب کرنے میں، یعنی پھولوں سے خوشبو کا بکھیرنا، دریا سمندر کا اپنے رفتار سے چلنا، کائنات کا دن رات کا بدلنا، کائنات کا چلنا، تو یہ سارے جو کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو کچھ دیر، سال یا وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اشارے سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اور بڑی شان و شوکت والا ہمارا خدا ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا۔ پہاڑ جو ہے، جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جمایا ہے، یعنی زمین پر ایک جگہ مقرر کیا ہوا ہے، یعنی یہ پہاڑ جو ہے اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی انسان ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو پہاڑوں کا اپنی جگہ جمائے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا، اور جو ستارے ہیں، رات کے وقت جو ستارے ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں، جو اپنی مقررہ جگہ پر نکلتے ہیں، اور نظر پھر صبح کے وقت سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتی، تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ فلک آسمان پر اس نے ستاروں کو سجایا ہوا ہے، اور یہ کبھی بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کے نیچے زمین پر نہیں آ سکتے، ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے بہت معمولی سی بات ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بڑی شان والا اور بڑی شان و شوکت والا ہمارا خدا ہے۔ ہمارے لیے اس نے دنیا بنائی، اور یہ دنیا جو ہے یہ بھی اس نے صرف اور صرف انسان کے لیے بنائی ہے۔ دیے پیارے پیارے بہن اور بھائی، اور ہمیں اتنی اچھی جو ہے بھائی بہن کا ایک رشتہ دیا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ ہم کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، کود سکتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی بہن جو ہے زیادہ تر ہمارے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے گھر میں ہوئے تو ظاہر ہے اتنی ایکٹیویٹیز ہماری نہیں ہو پائیں گی، ہم اچھے سے کھیل نہیں سکیں گے، کوئی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ بہن بھائی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اب صفحہ نمبر 3 پہ آ جائیں۔ محبت کا ہم کو سبق بھی دیا ہے، محبت کا ہم کو سبق بھی دیا ہے۔ یہاں اسی بات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیے پیارے پیارے بہن اور بھائی، یعنی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے والدین دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، یا اور بہت سارے جو ہمارے رشتے ہیں وہ دیے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کا ایک سبق بھی دیا ہے، محبت کا ایک درس بھی دیا ہے، احترام کا ایک درس دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے۔ بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اور بڑی شان و شوکت والا ہمارا خدا ہے۔ یہ رنگین پروں والی تتلی بنائی، تو جگنو کی دم میں چمک بھی دکھائی۔ یہ رنگین پروں والی تتلیاں، یعنی تتلی جو ہے اگر آپ تتلی کو دیکھیں تو اس میں کتنے زیادہ رنگ ہوتے ہیں۔ ان رنگوں کو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی چھوٹی سی تتلی میں اس نے اتنے زیادہ رنگ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو جگنو کی دم میں چمک بھی دکھائی، اور جگنو جو ہوتا ہے جو گرمی میں اکثر ادھر ادھر نظر آتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کی دم میں ایک چمک سی ہوتی ہے، ایک لائٹ سی ہوتی ہے جو اس کو راہ دکھانے میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔
تو یہ جگنوں کی دم میں جو چمک ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے. ہمارے دماغوں کو روشن کیا ہے، ہمارے دماغوں کو یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. باقی حیوانات یا باقی جو جانور وغیرہ ہیں ان سے افضل فوقیت صرف اور صرف اس کو اشرف المخلوقات یعنی دماغ کی وجہ سے کہ وہ اچھی طرح سے سمجھ بوجھ کر سکے، یعنی اس کے دماغ کو اس قدر روشن کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید اگر اس کو دیکھیں تو اس کے حافظ کتنے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دماغوں کا ایک صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس میں اتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے، اتنا زیادہ سب کچھ جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں، یا اپنے دماغوں سے اتنا کام لے سکتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کی ضروریات کے لیے بہت ساری سہولیات جو ہے وہ آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں. بڑی شان والا ہمارا خدا ہے اور بڑی شان و شوکت والا ہمارا خدا ہے، اسی کی طرف سر جھکانا ہے ہم کو. اب اس شعر میں جو شاعر ہے یا اس مصرے میں جو شاعر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی کی طرف سر جھکانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ڈھیر ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں تو انسان کو بھی چاہیے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی کو مانے. یعنی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی سے بس اب لو لگانا ہے ہم کو. اور دل جو ہے یعنی اس دنیا میں آنا، اس دنیا کی رونق میں، اس دنیا کی چہل پہل میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی. تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اسی سے بس اب لو لگانا ہے ہم کو، یعنی جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہے. اور آخری شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہونا چاہیے، ہمیں کسی اور کو اس کی جگہ پر فوقیت نہیں دینی چاہیے. بڑی شان والا ہمارا خدا ہے اور بڑی شان و شوکت والا ہمارا خدا ہے. چلیں جی، آپ نے گھر کا کام جو ہے نظم حمد کی پڑھائی کرنی ہے، حمد کی تعریف. ٹھیک ہے، نظم کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، مصرع کیا ہوتا ہے، شعر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب اس کے بعد ہم نعت پڑھیں گے، نظمیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اوریلی میں آپ لوگوں سے یہ سنوں. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور نظم حمد کی آپ نے اچھے سے پڑھائی کرنی ہے. اور جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے ضرور اپنی کتاب کے اوپر پینسل سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.